حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تیرا غلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اسے سزا دے، اور اگر تیرا حکم نہ مانے تو اس سے درگزر کر۔ لوگوں کے قصوروں اور ان کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو درگزر کرے گا۔ جو بندہ عدل و انصاف اختیار کرتا ہے اس کی عزت اور قدر بڑھ جاتی ہے، اور جو بندہ ظلم کی چال پکڑتا ہے اس کی عمر بہت زیادہ گھٹ جاتی ہے۔ دانا وہ ہے جس کے کام اچھے ہوں اور اس چیز کے لیے کوشش کرے جو اس کے لیے ضروری اور کارآمد ہو۔ عزت و سرداری لوگوں کے بوجھ اٹھاتے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے سوا مکمل نہیں ہوتی، اور شرافت، سخاوت و تواضع کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ یہ نفس بد یقین جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے۔ اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو، جس میں ظاہر تو آخر جانے ہی والا ہے، روح ابد تک زندہ رہنے والی ہے۔ زاہد لوگ دنیا کے کام میں سست ہیں، مگر عقبہ کے بوجھ سے سبق دوش ہونے کے لیے کامل ہیں۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا شناسوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ اگر انسان دل کا اندھا ہے تو وہ مجسم شر ہے۔ ظاہری اندھے پر تو ظاہری نجاست ہوتی ہے جسے آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے، لیکن باطن کے اندھے میں باطنی نجاست ہوتی ہے جسے دور کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ باطنی نجاست صرف آنسوؤں سے دھلتی ہے۔ کسی اندھے کو امام نہیں بنایا جاتا کیونکہ وہ اپنی ظاہری گندگی کو نہیں دیکھ سکتا اور پاک نہیں ہو سکتا۔ امامت کے لیے اندھے حافظہ اور فقیہ سے روشن آنکھوں والا کم علم بہتر ہے۔ فیاضی و سخاوت دنیا و آخرت کے عیبوں کو ڈھانکتی ہے، بشرطے کہ اس میں بدعت کی آمیزش نہ ہو۔ جس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں گے اس کا غم کم ہوگا۔ جو شخص تم پر ستم کرے اس پر نرم رہو، کیونکہ صاف دل بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ جس سے اچھی بو آئے گی اس کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ جو شخص دنیا اور دنیا کے پیدا کرنے والے دونوں کی محبت کا دعوے دار ہو وہ جھوٹا ہے۔ جب کام زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ لگاؤ جو سب سے زیادہ اہم ہو۔ آدمی کا کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہونا اچھا ہے، کیونکہ فراغت کی حالت میں اس کا نفس کافر نعمت اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک بچوں کے گہواروں کی مانند ہے جس نے بالغوں کے لیے جگہ تنگ رکھی ہے۔ میوہ اگرچہ پرانا ہو جائے لیکن جب تک کچا ہے اور پکنے نہ پائے اس کا نام کچا میوہ ہی ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح عقل کی پختگی اور بالغ نظری پیدا نہیں ہوئی تو وہ جسمی بلوغ کو پہنچ کر بھی ابھی ایک طرح سے نابالغ ہے، اور 100 برس کی عمر کو پہنچ کر وہی بچے کا بچہ ہے۔ پاک ہے وہ خدا جو خاک کو رنگ دیتا ہے۔ صادقین کے چہرے کی چمک دمک کی کیا ہی بات ہے، بدن فنا ہو جائے گا اور چمک دمک قیامت تک قائم رہے گی۔ وہ عورت فسادی ہے جس میں یہ 2 چیزیں ہوں، اول کثرت سے بولنا، دوم مکر و فریب۔ کسی کے دادے دہش سے نا امید ہونے میں عزت اور اس کے مال و دولت کا لالچ رکھنے میں ذلت ہے۔ آدمی کی عزت مال و دولت سے نہیں بلکہ بزرگی دین سے اور مروت حسن خلق سے ہوتی ہے۔
اگر صبر کرو گے تو نیکوں کاروں کے درجے پائے گا، اور اگر بے صبری کرے گا تو یہ تجھے دوزخ میں لا ڈالے گی۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے نسخے کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بھولنے کی بیماری ہو تو ایک کھجور کا اور ایک بادام کا دانہ دودھ کے ساتھ پی لیجیے، 80 سال تک کوئی بھی بات بھولے گی نہیں۔ جب تو اپنی نعمت دوسرے پر انعام کر دے تو بے شک تو نے اس کے شکریہ کا پورا حق ادا کر دیا، اور جب تو نے مصیبت میں صبر کیا تو اس کی دھار کی تیزی کو کند کر دیا۔ خوشی ہے اس بندے کے لیے جو اپنے نفس میں ذلیل اور اطاعت الہی کی بدولت عزیز و کنات کے طفیل غنی ہو، اس بندے کے لیے جو صبر کو اپنی نجات کی سواری اور تقوی و پرہیزگاری کی وفات کے لیے سامان تیاری بنائے، اور خوشی ہے اس کے لیے جس کے دل پر یقین کی روشنی پڑے۔ زندگی ہمیں اس لیے عطا نہیں کی گئی کہ ہم اسے ان اشکال میں صرف کر دیں جو ہمیں موت کے وقت اس دنیا میں ہی چھوڑنی پڑیں گی۔ ایک غبی آدمی کو علم حاصل کرنے کے بجائے کوئی ہنر سیکھنا چاہیے۔ ایک شریر شخص کو علم اور زیادہ موذی بنا سکتا ہے۔ جو عورت بدسلوکی اور تکبر سے پیش آئے تو سمجھو وہ کمینی عورت ہے۔ جو علم سے پیار نہیں کرتا وہ بھلائی سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ تنہائی میں نصیحت کرنے سے اصلاح، جبکہ سر عام کرنے سے رسوائی ہوتی ہے۔ خبردار، یاد رکھ کہ سب رنگ اور نقش سراسر نظر بندی فریب اور عارضی ہیں، کیونکہ باقی رہنے والا صرف اللہ کا ہی رنگ ہے، اور بس اس کے علاوہ جو رنگ ہے عارضی طور پر چڑھا ہوا سمجھو، جیسے گھڑیال جو اونٹ سے عارضی طور پر بندھا ہوتا ہے، وہ اس سے جدا گانا ہے، جزو جسم نہیں۔ اپنے آپ کو جو اپنی عقل سے نفسانی خواہشات کا کلا کما کر دے، اپنے آپ کو ناقص یا عیب دار سمجھنا عقل کی دلیل اور کمال فضل کی نشانی ہے۔ جو شخص اپنی سلطنت اور حکومت میں عدل و انصاف پر چلتا ہے، اسے مددگاروں اور معاونوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عدل میں فراخی اور وسعت ہے۔ جب بادشاہ کی بنیاد انصاف کے قواعد پر ہو اور اس کی چھت کے نیچے عقل کے ستون رکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے حامیوں کی امداد فرماتا ہے، اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ دین کا انتظام دو باتوں سے وابستہ ہے، ایک اپنی جان کے ساتھ انصاف کرنا، دوسرا اپنے بھائیوں کی خبر گیری رکھنا۔ جب تک ظلم کے پاؤں نہ پھسلیں تب تک عدل کے پاؤں کبھی نہیں جمتے۔ عزت داروں کی عزت کو اچھی طرح ملوز خاطر رکھ، کیونکہ اس سے تیری شرافت ہمت ظاہر ہوگی۔ بیہودہ فضول باتوں کا خیال چھوڑ دے کہ عزت ملے، اور غذا کم کھا کہ بیماری پیدا نہ ہو۔ جو گلشن سبزہ سے پیدا ہو وہ اپنی ناپائیداری میں گویا دم بھر کے لیے ہے، اور جو گلشن علوم و احوال کی عقل سے پیدا ہو وہ سدا بہار ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات سونے سے پہلے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافینی 100 بار اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ 21 دن یہ عمل کر لو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی گفتگو اور تہجد کی نماز کا لطف نہ ہوتا تو میں 1 ساعت بھی رہنا گوارا نہ کرتا۔ ایماندار تاجر عابد شبیدار سے افضل ہے، کیونکہ تجارت میں ایمانداری بہت مشکل کام ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔
جو علم کی محبت نہیں رکھتا۔ جو بندہ اپنے مجرم اور قصوروار کو سزا دیتا ہے تو اس میں کوئی کمال اور فضیلت نہیں، اور جو بندہ کسی بیوقوف سے جھگڑتا ہے اس میں کوئی عقل نہیں۔ جس نے اپنے آپ کو اصلی قیمت سے بڑھ کر دکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلی قیمت پر پہنچایا۔